بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ریکارڈنگ میں اٹارنی جنرل نے مرزا ناصر سے وضاحتیں چاہیں کہ مرزا غلام محمد نے انبیاء کی توہین کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی۔ تو یہ بات آپ بھی نوٹ کر لیں کہ عام طور پر قادیانی سے جب بات کی جاتی ہے کہ مرزا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو انجیل کی باتیں ہیں، مگر مرزا انجیل کی باتوں کو صحیح سمجھ کر اپنا نتیجہ اخذ کر رہے ہیں۔ تو یہ آئندہ جرح میں جو ہے نا یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ اٹارنی جنرل مرزا صاحب ضمیم انجام آتم میں صفحہ نمبر 5 مندرجہ روحانی خزائن صفحہ نمبر 299 جلد 11 میں لکھتے ہیں کہ متی کے انجیل سے معلوم ہوتا ہے، متی کے انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عقل بہت موٹی تھی۔ آپ جاہل عورتوں اور عوام الناس کی طرح مرغی کو بیماری نہیں سمجھتے تھے بلکہ جن کا آصف خیال کرتے تھے۔ ہاں، آپ کو گالیاں دینے اور بد زبانی کی اکثر عادت تھی۔ ادنا بات میں غصہ آ جاتا تھا، اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے، مگر میرے نزدیک آپ کی یہ حرکات جائے افسوس نہیں، کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہی یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے۔ یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو کس قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔ اب دیکھیں مرزا ناصر صاحب، انجیل متی سے معلوم ہوتا ہے کا معنی یہ ہے کہ نتیجہ خود نکال رہے ہیں، اصل اس میں یہ عبارت نہیں، اور آخر میں ہمارے نزدیک کا لفظ بتاتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے لکھ رہے ہیں نہ کہ انجیل سے۔ مرزا ناصر، یہ حوالہ تو پہلے آ گیا ہے۔ اٹارنی جنرل، کیا آپ یہ تسلیم کریں گے کہ ایک نبی ان خوبیوں کا نہیں ہو سکتا؟ مرزا ناصر، میں تسلیم کرتا ہوں کہ انجیل میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزامات ہیں، حقائق نہیں۔ اٹارنی جنرل، تعجب یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم پیار سے بات کرتے، کسی کے جذبات کو تکلیف نہیں دیتے، مگر ان جھوٹے الزامات کو لے کر ایک نبی کی ذات، اس کے ماننے والے مسیحی عوام اور پھر مسلمانوں کے لیے یہ اشتعال انگیزی، آخر اس کا کیا جواز ہے؟ مرزا ناصر، ہم پیار سے بات کرتے ہیں، مگر وہ کس ضمن میں وہ میں بتاؤں گا۔ اٹارنی جنرل، مگر دیکھیں یہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ مرزا ناصر، ہر بات ہونی چاہیے۔ اٹارنی جنرل، مرزا غلام احمد نے کہا کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑ دو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ دافع البلا صفحہ نمبر 24 مندرجہ روحانی خزائن صفحہ نمبر 240 جلد 18، اس کے کیا معنی ہیں؟ مرزا ناصر، دیکھیں نا، معاملہ صاف ہو گیا، غلام احمد نہیں، اضافت کے ساتھ پڑھیں، غلام احمد یعنی احمد کا غلام۔ اٹارنی جنرل، یعنی احمد کا غلام ایک نبی ہے جو ایک نبی سے بہتر ہے؟ مرزا ناصر، نہ احمد سے فیض حاصل کرنے والا موسیٰ علیہ السلام سے فیض حاصل کرنے والے سے افضل ہے۔ اٹارنی جنرل، حضرت سے فیض حاصل کرنے والا حضور علیہ السلام کا امتی ہوا نا؟ مرزا ناصر، مگر وہ تو انبیاء بن اسرائیل سے بھی آگے نکل گئے، توبہ توبہ کی آواز آنے لگی، یعنی مرزا غلام احمد انبیاء بن اسرائیل سے افضل ان کے عقیدے کے بقول، استغفر اللہ العظیم۔ اٹارنی جنرل، اس سے بہتر غلام احمد ہے، کیا ان کی اپنے سے مراد ہے؟ مرزا ناصر، ہاں اپنے سے مراد ہے، یعنی اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ یعنی مرزا غلام احمد عیسیٰ علیہ السلام سے عظیم تر؟ مرزا ناصر، ہاں عظیم تر عیسیٰ علیہ السلام سے، مگر حضور علیہ السلام کی وجہ سے آپ کے طفیل۔ اٹارنی جنرل، ایک حقیقی پیغمبر سے بڑھ گیا؟ مرزا ناصر، یہ ایک دوسرا مسئلہ آ گیا۔ اٹارنی جنرل، دوسرا مسئلہ کہاں آ گیا؟ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ اس کی آپ نے جو وضاحت کی کہ مرزا صاحب عیسیٰ علیہ السلام سے عظیم تر ہیں، اس کا باعث آپ کے بقول کچھ بھی، مگر یہ آپ کا عقیدہ ہے مرزا قادیانی عیسیٰ علیہ السلام سے افضل تھا۔ آپ کے آگے جو آپ تعویل کرتے ہیں اسے مسلمان نہیں مانتے، وہ آپ کی غلط تعویل ہے، اتنی بات۔ اچھا، ایک اور سوال ہے۔ مرزا ناصر، ہاں اسے جانے دیں، کوئی اور سوال کریں۔ اٹارنی جنرل، مرزا غلام احمد نے کہا کہ حضور علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں کا پنیر کھاتے تھے اور مشہور تھا کہ اس میں سور کی چربی پڑتی تھی۔ الفضل 23 فروری 1924 صفحہ نمبر 6 کالم نمبر 3، کیا یہ اتہام ہے یا خود کے لیے پنیر کھانے کا جواز پیدا کیا ہے؟ مرزا ناصر، دیکھیے، حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے فرمایا کہ شک سے کوئی چیز پلید نہیں ہوتی، پھر ایک مثال دی، شیطان کا کام ہے جو وسوسے ڈالتا ہے، شک سے آپ کو معلوم ہے کہ غسل واجب نہیں ہوتا۔ اٹارنی جنرل، میں تو اس کی وضاحت چاہتا ہوں۔ مرزا ناصر، خدا کے لیے اس پر بحث نہ کریں، دفع کریں، جانے دیں، اف اللہ، یہ کیا توبہ توبہ۔ چیئرمین، اس نشست کو ختم کرتے ہیں، آپ چلے جائیں، 12:15 بجے تشریف لے آئیں۔ وقفہ کے بعد کمیٹی کا اجلاس دوبارہ شروع ہوا، چیئرمین نے صدارت سنبھال لی۔ چیئرمین، دروازے بند کر دیں، اور وفد داخل ہوا۔ اٹارنی جنرل،
کیا مرزا غلام احمد نے یہ کہا ہے کہ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب ایک نئی خلافت لو، ایک زندہ علی یعنی مرزا غلام احمد تم میں موجود ہے، اس کو چھوڑتے ہو اور ایک مردہ علی کو تلاش کرتے ہو؟ ملفوظات احمدیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 142۔ مرزا ناصر: مردہ علی کے معنی وفات یافتہ کے ہیں۔ اٹارنی جنرل: وہ تو جو آپ کہیں، کیا یہ عبارت ہے، آپ اسے تسلیم کرتے ہیں؟ مرزا ناصر: ہاں عبارت ہے، مگر یہ ایک غالی شیعہ کو کہی۔ اٹارنی جنرل: کسی کو کہی مگر کہی ہے، اور اپنے آپ کو حضرت علی سے افضل قرار دیا کہ میں زندہ ہوں وہ مردہ ہیں، یہ اس کا سیاق سباق ہے کہ وہ اپنے آپ کو حضرت علی سے افضل کہتا ہے۔ مرزا ناصر: مگر وہ وفات شدہ۔ اٹارنی جنرل: تو وفات شدہ علی کو چھوڑو، زندہ علی مرزا غلام احمد کو لو جو اس سے افضل ہے۔ مرزا ناصر: جی وفات شدہ کے بجائے زندہ۔ اٹارنی جنرل: تو حضور علیہ السلام بھی وفات شدہ ہیں، ان کو بھی چھوڑ دیں ہم؟ مرزا ناصر: نہیں اٹارنی جنرل: میرا یہ تاثر ہے کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، یہاں بھی یہ ہے کہ حضرت علی کو چھوڑو، میرے پاس آؤ۔ مرزا ناصر: میں عرض کروں کہ یہ تاثر اٹارنی جنرل اردو کی عبارتیں ہیں جو سامعین و حاضرین ہیں یہ سمجھتے ہیں، آپ تعویل کی کینچی نہ چلائیں، وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کس شخصیت کے متعلق کیا کہتا تھا۔ گرددی صاحب: جناب خدا کے لیے۔ چیئرمین: گرددی صاحب خاموش۔ اٹارنی جنرل صاحب آگے چلیں۔ اٹارنی جنرل: مرزا صاحب نے یہ لکھا کہ حضرت فاطمہ نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا، ایک غلطی کا ازالہ، حاشیہ اور صفحہ نمبر 9 مندرجہ روحانی خزائن صفحہ نمبر 213 جلد 18۔ مرزا ناصر: اصل حوالہ دیکھتے ہیں۔ اٹارنی جنرل: اردو کی عبارت ہے، آپ دیکھتے رہیں، میں اگلا سوال پڑھتا ہوں۔ مرزا نے کہا: کربلا است سیر ہر آنم، صد حسین است در گریبانم، نزول المسیح صفحہ نمبر 99 مندرجہ روحانی خزائن صفحہ نمبر 477 جلد نمبر 18۔ کربلا ہر وقت میری سیر گاہ ہے اور 100 حسین میرے گریبان میں ہیں۔ مرزا ناصر: یہ ایک شیعہ عالم کے جواب میں۔ اٹارنی جنرل: شیعہ عالم کے جواب میں حضرت حسین کی اور عیسائیوں کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا۔ مرزا ناصر: مگر حضرت حسین کی بانی سلسلے نے بہت تعریف کی ہے۔ اٹارنی جنرل: اس طرح کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کی ہوگی؟ مرزا ناصر: جی ہاں بہت۔ اٹارنی جنرل: ہمارا موقف واضح ہے کہ یہ ڈبل گیم کھیلنے والا عیار۔ مرزا ناصر: آپ کی مرضی۔ اٹارنی جنرل: میں اس کی عبارتیں پڑھ رہا ہوں۔ مرزا ناصر: جی مگر جو حضرت حسین کی تعریف کی وہ میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اٹارنی جنرل: دیکھیں۔ چیئرمین: مسٹر اٹارنی پڑھنے دیں، وضاحت کریں، مگر اسی شاعر کی ہوگی۔ مرزا ناصر: حضرت حسین کی تعریف۔ چیئرمین: شاعر کی وضاحت سے متعلق اس کی یا آپ کوئی کوٹیشن ہے تو دیں ورنہ آگے چلیں۔ ہاں مسٹر اٹارنی جنرل۔ عبدالعزیز بھٹی: دیکھیں جناب، گواہ وضاحت کر سکتا ہے مگر تیار کردہ جواب کسی میگزین کا چھپا ہوا نہیں پڑھ سکتا، یہ میرا پوائنٹ آف آرڈر ہے۔ چیئرمین: اٹارنی سے بات کر لیں۔ مرزا ناصر: میں اقتباس کا کال پیش کر سکتا ہوں۔ چیئرمین: ان کا اعتراض معقول ہے، قانونی طور پر یہ جائز نہیں کہ لکھی لکھائی بات پڑھیں۔ مرزا ناصر: میں اقتباس پڑھ سکتا ہوں۔ اٹارنی جنرل: اپنی یادداشت بھی لکھی ہوئی تازہ کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، حافظہ کو تازہ کرنے کے لیے۔ مرزا ناصر: حضرت حسین طاہر تھے، مطہر تھے اور بلا شبہ ان برگزیدوں میں سے تھے جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے اور اپنی محبت سے معمور کرتا ہے، اور بلا شبہ وہ سرداران بہشت میں سے ہیں، اور ایک ذرہ کینہ رکھنا ان سے بموجب سلب ایمان ہے، اور اس امام کا تقویٰ اور محبت ایسی اور صبر اور استقامت اور زہد اور عبادت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور ہم اس معصوم کی ہدایت سے ابتدا کرنے والے ہیں جو اس کو ملی تھی۔ تباہ ہو گیا وہ دل جو اس کا دشمن ہے، کامیاب ہو گیا وہ دل جو عملی رنگ میں اس کی محبت ظاہر کرتا ہے، اور اس کے ایمان اور اخلاق اور شجاعت اور تقویٰ اور استقامت اور محبت ایسی کہ تمام نقوش انعکاسی طور پر کامل پیروں کے ساتھ اپنے اندر لیتا ہے، جیسا کہ ایک صاف آئینے میں ایک خوبصورت انسان کا عکس۔ اٹارنی جنرل: مگر حسین کی ان تمام خوبیوں کے باوجود صد حسین است در گریبانم کے سینکڑوں حسین مرزا کے دامن میں پڑے ہیں۔ مرزا ناصر: میں ایک اور اقتباس پڑھتا ہوں۔ چیئرمین: شاعر کی وضاحت کے متعلق یا تعریف کا؟ مرزا ناصر: تعریف و مقام کا۔ چیئرمین: رہنے دیں، اصل معاملہ پر بحث کریں اور وقت کا خیال کریں۔ اٹارنی جنرل: کبھی مبلغ، کبھی مجدد، کبھی موصی، تو وہ موقف تبدیل کرتے رہتے ہیں، حضرت حسین کے بارے میں رائے تبدیل کر لی ہوگی، اس شاعر کے بعد کا کوئی حوالہ دیں۔ چلو آگے۔ مرزا نے کہا کہ مجھ میں اور تمہارے حسین میں بڑا فرق ہے کہ میں خدا کا کشتہ ہوں اور تمہارا حسین دشمنوں کا کشتہ ہے۔ اعجاز احمدی صفحہ نمبر 81 مندرجہ روحانی خزائن صفحہ نمبر 193 جلد 19۔ مرزا ناصر: میں چیک کروں گا، باقی آئندہ۔